انہوں نے کہا اس کو ڈیورس کریں, طلاق دو اس کو. تو ان کی والدہ نے مجھے کہا کہ بھئی ہمارا بیٹا یو ایس گیا اور وہ ہم سے گم گیا. میں نے کہا بالکل پریشان مت ہو, کوئی کسی کو نہیں بھجواتا گوانٹانامو. میرے والد صاحب کے ہاتھ میں ریسیور تھا, امجد سے بات کر رہے تھے کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا, اینڈ ہی ڈائیڈ ود دا ریسیور ان ہز ہینڈ. یہ فیکٹ ہے. لاسٹ منتھ آف پریگننسی ہے, والد کے رات کو ڈیتھ ہوئی ہے, اگلے دن طلاق. میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کی شادی ہو جانی چاہیے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, صحیح بات, تو آپ پلیز کچھ کوشش کریں, کوئی اچھے کوئی رشتہ ہو تو بتائیے. تو جن سے بھی میں بات کروں سب سے پہلا کویشچن یہ ہوتا تھا کہ اچھا ڈیورسڈ ہیں, کتنے بچے ہیں؟ وہ میری زندگی کی سب سے بڑی ریگریٹ ہے. ہاں, وہ جو میں رکنا ہے نا, میری لائف کی سب سے بڑی ریگریٹ ہے. یعنی آج تک میں تو یہ میں نے فیصلہ کیا کہ جو ہے نا میں کرتا ہوں پرپوز. ناظرین اسی کو سوچ لیں کہ کیا ہماری سننے والی خواتین کا گھر بیٹھے دل دھڑکتا ہے غزہ کے لیے؟ یہیں سے سارا کتھارسس ہو جائے گا. کتنی ہائٹ ہے, جبکہ اب ہمیں ضرورت ہے. اور کتنی ہائٹ ہے کہ وہ امریکہ کی لائف قربان, یعنی دنیا تو اس کے لیے مری جاتی ہے نا کہ وہاں کا گرین. پچھلی سٹوری میں جہاں ہم نے روکا تھا وہ بہت ہی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کی زندگی میں, اور وہ ایک بہت ہی دردناک قسم کا بھی پوائنٹ تھا. تو میں چاہوں گا کہ سلیمان صاحب کو میں ہینڈ اوور کر دوں مائک, اور اسٹریٹ اوے ہم اس لائف لیسن سے آگے دیکھیں کہ ہمارے لیے کیا رہنمائی ملتی ہے, بالخصوص بچیوں کے رشتے کرتے وقت جو کچھ چیزیں آپ نے مجھ سے آفٹر دا کیمرہ آف ہونے کے بعد ڈسکس کی. تو میں چاہوں گا کہ وہ ہمارے ناظرین کو بھی آپ اینڈ میں ضرور اس کو کپل کرتے ہوئے لیسنس دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم, بہت شکریہ. تو لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب وہ گھر گئیں تو ان کے ان لاز نے تہمت لگا, ہاں, ان کی والدہ کے بقول ایک تہمت لگا دی. اور تہمت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ عافیہ صدیقی صاحبہ, اب آپ خود سوچیں کہ کیا کہا ہے انہوں نے. عافیہ صدیقی صاحبہ اور سلیمان احمر مل کر ڈاکٹر امجد کو قندھار میں قتل کرنا چاہتے ہیں. اوف, یعنی اب آپ سوچیں, یہ تو لیسٹ میرے ذہن میں, یعنی ہاں آدمی سوچ نہیں سکتا نا اس طرح کی بات. یعنی سبحان اللہ, مطلب چلیں ہم, میرے میں تو کمزوریاں ہیں, میں تو اپنے آپ کو نہیں کہوں گا نا, لیکن یار یہ لڑکی کہ وہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یار. یعنی جس کی مثال ایسی ہے کہ آپ, یعنی زلیخا نے الزام لگایا تو بھی یوسف علیہ السلام پہ. کس پہ الزام لگا رہے ہیں آپ یار؟ مطلب تاریخ میں کیا ہوتا ہے نا, تو وہی تاریخ دہرائی گئی کہ یہ دونوں مل کر ڈاکٹر امجد کو قندھار میں قتل کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ آپس میں شادی کریں. اچھا, جب آپ ایسی تہمت لگا دیں اب کیسے شادی بچے گی؟ انہوں نے کہا اس کو ڈیورس کریں, طلاق دو اس کو. عافیہ صاحبہ طلاق نہیں چاہتی تھیں, وہ انہیں سمجھاتی رہیں 2 بچے ہیں, طلاق مت دیں اور ایسا نہ کریں. ظاہر بات ہے وہ بیچاری, اچھا اس کی وجہ کیا تھی طلاق نہ چاہنے کی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ عافیہ کے جو والد صاحب تھے انہیں ہارٹ کا ایشو تھا. اچھا, یہ چاہتی نہیں تھی کہ کوئی ایسا صدمہ میرے والد کو ملے. یہ تو نہیں برداشت ہو سکتا ہارٹ والے پیشنٹ. ہاں, تو ظاہر بات ہے یہ ان کا تھا مسئلہ والد صاحب کا. اور یہ نا 3 بھائی بہن تھے, یعنی ان کے بڑے بھائی تھے, ان کا نام شاید محمد تھا, اس کے بعد فوزیہ صاحبہ, پھر عافیہ, 3 بھائی بہن تھے. تو جو بڑے بھائی تھے وہ یو ایس گئے اور وہ یو ایس کے ہو گئے. سمجھ آئی بات آپ؟ تو ان کی والدہ نے مجھے کہا کہ بھئی ہمارا بیٹا یو ایس گیا اور وہ ہم سے گم گیا. گم گیا کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ان ٹچ نہیں ہے, لیکن یہ کہ اسیمیلیشن ان دیٹ سینس سمجھ گیا آپ. اگر انہوں نے یہ جملہ مجھ سے نہ کہا ہوتا تو میں نہ کہتا. بہت ہی بڑی بات ہے نا کہنا کہ سلیمان ہمارا بیٹا چلا گیا اور ہم سے گم گیا, اور یہی 2 بچی ہیں میری. اچھا, اب والد ضعیف, ٹھیک ہے. عافیہ نے کہا, اچھا اب دونوں بات کر رہے ہیں نا, والدہ بھی کچھ بات کر رہی ہیں اور یہ بھی کر رہی ہیں. اور چونکہ رات ہو چکی تھی تو شاید بچے سو چکے تھے, تو بچے تو تھے نہیں سامنے, تو سے 2 خواتین ہیں, میں بیٹھا ہوں. انہوں نے کہا کہ عافیہ نے کہا کہ میں نے امجد سے کہا کہ آپ جو کچھ کرنا ہے نا, ڈانٹنا ہے, غصہ کرنا ہے, مجھ پہ کریں, میرے والد صاحب سے بات نہ کریں, پلیز میرے والد صاحب سے بات نہ کریں, اور پلیز مجھے ڈیورس نہ دیں. اچھا, اب یہ کوشش کر رہی ہیں بچانے کی اتنے بڑی تہمت کے باوجود. اور انہوں نے کہا ان سے, ان کی والدہ سے, یعنی عصمت صاحب نے کہا کہ ان کے ان لاز نے کہا کہ ہم فون کریں گے, انٹیلیجنس
ایجنسیز کو اور ہم سلیمان احمد کو نا گوانٹانامو بھجوائیں گے. اچھا وہ میری وجہ سے پریشان, ہم بہت پریشان ہیں آپ کی وجہ سے, اللہ آپ کی حفاظت فرمائے, ہم آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور آپ خیال رکھیں, احتیاط کریں. اچھا وہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا بالکل پریشان مت ہو, کوئی کسی کو نہیں بھیج پاتا گوانٹانامو, اللہ تعالیٰ بچانے والے ہیں, تو آپ پلیز میری وجہ سے پریشان نہ ہو, ریلیکس کریں, کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ. تو ایسی بات نہیں, تو میری وجہ سے پریشان. اور کہنے لگے پھر ہوا یہ کہ انہوں نے امجد نے, عافیہ صاحبہ نے مجھے کہا کہ امجد نے کال کی میرے والد صاحب کو چند دن پہلے, اور انہیں جو ہے بحث کی, جھگڑا کیا فون پہ, اور میرے والد صاحب کے ہاتھ میں ریسیور تھا, امجد سے بات کر رہے تھے کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا. یہ فور سائٹ کر لیا تھا انہوں نے. اینڈ ہی ڈائیڈ ود دا ریسیور ان ہز ہینڈ, مطلب اس طرح سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. اور انہوں نے مجھ سے کہا, ڈاکٹر عافیہ نے, سسٹر عافیہ نے کہا کہ برادر سلیمان میں امجد کو نا اس پر معاف نہیں کروں گی. یعنی آپ اس کے لیے سپورٹ بنتے, اس خاتون کے لیے, آپ نے اس سے ایسی بددعا لی ہے کہ یہ تو اللہ کا معاملہ ہے, مجھے تو نہیں پتا کیا ہوگا, لیکن واقعی یار اس مظلوم خاتون سے بددعا لے لی آپ نے. اب میں نہیں کہتا کہ ان میں خامیاں تو سب میں ہوتی ہیں, ہوگی خامی. اب آپ دیکھیں کہ باپ کا انتقال ہو گیا رات کو, گھر میں کوئی مرد نہیں ہے, فوزیہ صاحبہ یو ایس میں, گھر میں یہ ہیں, ان کی والدہ ہیں اور والد تھے صرف, گھر کا ایک مرد ہے وہ جا چکا ہے. تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ سپورٹ کریں گے نا, آپ کچھ نہ کچھ تو سپورٹ کرو نا. رات کو یہ ہوا ہے, اور عافیہ صاحبہ کی آخری مہینہ چل رہا تھا پریگننسی کا, یعنی باپ کا انتقال ہو گیا, وہ صدمہ, لاسٹ منتھ آف پریگننسی, اس پہ اتنی فضول, اتنی یعنی مطلب تکلیف دہ تہمت. تو اتنی سچویشن میں کوئی بھی شخص ہوتا کہتا ہے یار کچھ تو اس کو سپورٹ کرے نا, بیوی تو تھی ہے نا میری یار, آدمی جانوروں کو بھی پانی ڈالتا ہے یار ورک آؤٹ سے, تو خیال رکھتا ہے. انہوں نے کیا کیا, نیکسٹ مارننگ طلاق دے دی. انبلیویبل. اب یہ فیکٹس ہیں, میں کہا نا کہ میں نے اس میں نہیں جانا, ہائپوتھیسس اور تھیوری, نہیں ضرورت ہی نہیں ہے. یہ فیکٹ ہے. لاسٹ منتھ آف پریگننسی ہے, والد کے رات کو ڈیتھ ہوئی ہے. یار گھر میں ڈیتھ ہوتی ہے, آدمی ایک تو غم سے نڈھال ہوتا ہے, دوسری بات یہ ہے کہ ان کی تجہیز کرنی ہے, تکفین کرنی ہے, سب ہوگا, ریلیٹیوز آئیں گے, تو ایک پورا ایک پہاڑ ہوگا جس کے گھر میں مرد نہ ہو, اگلے دن طلاق. مجھے یقین ہے جیسے میرے ذہن میں آ رہا ہے نا, ہمارے ناظرین کے ذہن میں بھی آئے گا کہ ایسے لوگ بھی دھرتی پہ موجود ہیں. ہاں مجھے یہ آیا ابھی خیال. ہاں ایسے لوگ بھی ہیں یار. حالانکہ آتا ہے کہ موت کو دیکھ کے نا بڑے بڑے دل پگھل جاتے ہیں کہ میں نے بھی ایک دن مر جانا. چلو ویری نیکسٹ ڈے نہ دے, ویری نیکسٹ منتھ تک کچھ لنگر آن. بھائی آپ بیوی آپ کی آخری مہینے کی پریگننسی میں ہے, آپ کو طلاق دینا ہے. ہمارے نبی نے بھی منع فرمایا ہے کہ پریگننسی میں مت دو طلاق, اس کو پریگننسی اس کو پوری تو کرنے دو, اس کے بعد دے دیتے یار, کیا ہو جاتا ہے ایک مہینے میں. اور دینا بھی تھا تو ایک ہفتے بعد دے دیتے, تجہیز ہو جائے, دفن ہو جائے, سارے معاملات ہو جائیں. تو آپ نہیں, اس کے اگلے دن تو کیا ہوا یہ کہ اسٹریس میں چلی گئی اور پری میچور جو ہے نا لیبر میں چلی گئی. اچھا اب میں بیٹھ کے یہ کہانی سن رہا ہوں, اب آپ خود سوچیں نا, 2 گھنٹے پہلے ہم آرام سے بیٹھے آفس میں, ہر چیز سموتھ جا رہی ہے. جی بالکل. اور ایک دم سے ود ان فیو منٹس پورا سسٹم, اور اس کے اندر ہمارے کو بھی آپ نے کھینچ دیا بیچ میں فضول میں. خیر میں تو سمجھتا ہوں میں بھی مظلوم ہوں اس اسٹوری کا نا, آپ نے مجھے بھی لگایا نا. ہو سکتا ہے کال بھی کی ہو انٹیلیجنس والوں, ہمیں کیا پتا, وہ تو اللہ نے بچانا تھا, اللہ نے بچایا. کیوں ظاہر بات ہے اس وقت جو بھی کندھار سے آ رہا تھا تو شک تو سب پہ کر رہے تھے, اور لوگ ویسے اٹھ رہے تھے. وہ تو بڑا ڈیفیکلٹ پیریڈ تھا. شرف صاحب تو ان کو تو اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی نا کہ کیا کرنا ہے. اور بعد میں جا کے ان کو سمجھ آئے گی یار ہم تو انوسنٹ لوگوں کو بھی اٹھا رہے ہیں. تو بہت سے انوسنٹ لوگ اٹھے اس زمانے میں, اور گوانٹانامو پہنچے, اور وہاں جا کے جب انٹریگیشن تو پتہ چلا وہ تو ٹھیلے والا تھا بیچارہ پشتون, اس کو اٹھا دیا, فلانا اٹھا دیا, ایسے لوگ اٹھ کے چلے گئے. تو شی وینٹ انٹو لیبر, اور جو ہے وہ اکیلی ہاسپٹل میں,
اب مجھے نہیں پتا کہ وہ بتانا نہیں چاہ رہے ہوں گے یا رشتہ داروں کو نہیں پتہ چلا ہوگا یا مجھے نہیں پتا کیا ریزن تھا. وہ اکیلی حال میں ایڈمٹ ہوئی تھی, والدہ یہاں بچوں کو سنبھال رہی تھی, اور بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں, یعنی 5 سال کا ہوگا یا 6-7 سال کا ہوگا احمد, 94, اور ہاں 7 سال کا ہوگا جی, ہاں, اور بیٹی شاید 5 سال کی ہوگی. تو وہ گھر میں بچوں کو سنبھال رہی ہیں, وہ لڑکی اکیلی لیبر میں. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا آپ مجھے کال کر دیتے, آپ ہمیں بتاتے, میری اہلیہ یہاں ہیں, میری والدہ یہاں ہیں, ہم آتے. ہم کہ نہیں, ہم نے نہیں کہا, اب آپ کو بلایا ہے کہ اب کوئی مسئلہ کھڑا ہوا. تو وہ شی وینٹ انٹو لیبر اینڈ شی ہیڈ اے پری میچور ڈلیوری, ہو گئی. لیکن شکر ہے وہ بچہ ہو گیا خیریت سے. وہ گھر آئے تو ماں کو بھی چکن پاکس اور بچے کو بھی. واپس ایڈمیشن, چلو ماں بھی چکن پاکس میں, بچہ بھی چکن پاکس. اب وہ ظاہر ہے بالکل نیو بورن کے لیے چکن پاکس پریٹی ڈیفیکلٹ سچویشن, اور پھر وہ بیچاری اکیلی وہاں, خدا دوسرا کوئی آیا ہو مجھے نہیں پتا. اب یہ سب مسئلہ ہو چکا تھا, وہ بیماری سے نکل آ چکی تھی, بچہ ہو گیا تھا, اور جو ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو زحمت اس لیے دی ہے کہ اب وہ آ رہے ہیں, یہ لوگ امجد کے لوگ آ رہے ہیں, دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں, کہ بچے ہمیں دیں. اوہ, یہ تو سب سے بڑا ایک یار مطلب کین یو گیو دس وومن اے بریک یار, فار گاڈ سیک. مطلب آپ سوچو تو صحیح یار, وہ ماں ہے. پہلے ایک بات واقعی یہ آزمائش اللہ سبحانہ تعالیٰ نیک لوگوں سے لیتے ہیں یار, بڑے بندوں پہ, بڑے لوگوں پہ آتی ہے ایسی آزمائشیں. ہمارے تو بس ہمارے بس کا کام نہیں ہے یار. والد کا انتقال ہوا, تہمت لگا دی, اپنے ڈیورس کر دیا. ایک لڑکی کے لیے جو نیک اور شریف خاتون ہوتی ہے, ڈیورس ایک بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے, کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی. ہاں ایسی خواتین جو بالکل بے راہ رہبا ہوں تو ان کے لیے تو کوئی چیز ہی نہیں ہے, ڈیورس ہو گئی پھر شادی کر لیں گے, نہیں کریں گے. لیکن جو نیک خواتین ہوتی ہیں, اور وہ بھی ٹریڈیشنل پاکستانی لڑکیاں, اب تو چھوڑ دو نا یار. اب وہ مجھے انہوں نے کہا ہم نے آپ کو اس لیے زحمت دی ہے سلمان صاحب کہ ہمارے بچے بچا لیں. یہ بچوں یہ تھا وہ بچے, ہاں یہ تھا ریزن کال کی تھی, ہمیں بچے بچا لیں, ایسا نہ ہو کہ لے جائیں. وہ آ رہے ہیں, وہ کھٹکھٹا رہے ہیں, اور وہ کر رہے ہیں, اور ہمیں ہراس کر رہے ہیں. تو میں کہا دیکھیں بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے تو کہیں نہیں جاتے آپ کے, اس کی آپ فکر نہ کریں. اچھا مجھے تو شدید غصہ آ رہا تھا نا, تو میں کہا یار یہ کیا بدماشی ہے. میں نہیں, بچے کہیں نہیں جاتے, آپ فکر نہ کریں, اور اس کو ہم دیکھ لیں گے, آپ اس کو چھوڑیں. پھر میں گھر گیا, میں امی کو بتایا, والد صاحب کو بتایا. جب چونکہ میں نے بتایا تھا نا, جب یہ کبھی آتی تھی پاکستان تو یہ جا کے ہمیں والدہ سے ملا کرتی تھی, عافیہ سے دیکھی. اچھا آپ کی والدہ؟ ہاں, کیونکہ صاحب تھے ٹرمس تھے, تو سلام کرنے جاتی تھی اور ملتی تھی. ناٹ ایوری ٹائم شی ول کم, بٹ شی ول ڈو. تو چونکہ گھر پہ آتی تھیں, ہمیں امی سے ملتی تھیں, تو ہماری امی جانتی تھیں, ہمارے والد صاحب جانتے تھے عافیہ صدیقی کون ہے. تو یہ تو کوئی فیملی کی بات تھی نا. تو میں جا گھر میں بتایا, میں نے کہا بھائی یہ ہو گیا, بھائی چلیں. تو پھر اگلے دن ہماری امی آئیں, والد صاحب آئے تعزیت کرنے, ہمیں اہلیہ آئیں. تو ایک دم سے والد صاحب نے کہا بھائی ہم یہاں موجود ہیں, کیسی بات کر رہے ہیں آپ, کوئی مسئلہ ہو, کوئی ایشو ہمیں بتائیں, ہم ہیں. چلیں سلیمان تو ٹریول کرتے ہیں, ادھر ادھر ہوتے ہیں, میں تو یہیں ہوتا ہوں نا, آپ بالکل فکر نہ کریں. امی آئیں, بیگم صاحبہ ہماری پہنچی. اچھا بیگم صاحبہ کی تو دوستی یا دوستی تعارف جو بھی, وہ تو وہیں سے تھا, یو ایس سے تھا, تو ظاہر بات ہے وہ پہچانتی تھیں. تو اس طرح سے جو ہے نا ہماری فیملی میں انگیج ہو گئی. اور اب میں نے کہا اب کیسے بچانے ہیں بچوں کو. اچھا اب جو ہے, اب ہمارے کیا کروں میں, تو میں نے کیا کیا کہ ہمارے یو ایس کے بڑے پرانے دوست تھے نوید انور صاحب, ان کی ایک کہانی کبھی سناؤں گا. خیر وہ 25 سال یو ایس میں رہے, وہیں ان سے دوستی ہوئی, اور انہوں نے ہر پروجیکٹ میں ہمارا ساتھ دیا. نوید انور صاحب ہمارے میل عافیہ صدیقی تھے, سمجھ گیا آپ؟ جی بالکل, سمجھ گیا نا, کافی تعارف, کافی ہو گئی نا بات. ہر پروجیکٹ میں ساتھ, بیچارے اتنی قربانی, اپنے پیسے بھی دینا, مجھے یہاں لے جانا, وہاں لے, جبکہ بہت بڑا بزنس تھا ان کا, اور یہ پاکستان کے بیسٹ فیشن ایکسپورٹرز تھے یو ایس فار 11-12 کنسیکیٹیو ایئرس. تو بہت بڑا کام تھا ان کا. مینہٹن ہے, مینہٹن, وہاں اپارٹمنٹ اون کرنا نا بہت بڑی چیز ہوتی ہے. جو بڑے بزنس مین کہتے ہیں میرا مینہٹن میں اپارٹمنٹ ہے, یا میرے ٹوکیو میں اپارٹمنٹ ہے, یا میرے لنڈن میں اپارٹمنٹ ہے, یا میرا پیرس میں اپارٹمنٹ, بڑی بات ہوتی ہے. یہ ہے اون کرنا.
رینٹ کرنا بھی بڑی بات ہے. میں تو مینہٹن میں رہتا ہوں بھائی. جیسے لوگ اس بات پہ بڑا فخر کرتے تھے کہ مینہٹن میں رینٹ پہ رہتا ہوں. نوید انور صاحب کے مینہٹن میں اپنی بلڈنگ تھی. ہمارے پاس سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو ظاہر بات ہے تو وہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح سے ہیں اور میں ان سے مشورہ کرتا ہوں ابھی بھی. تو میں نے ان سے بات کی. میں نے کہا یار نوید بھائی وہ عافیہ صدیقی صاحبہ کا ایسا معاملہ ہو گیا اور میں نے آپ کو بتایا تھا ان کے بارے میں. ہاں. تو میں نے نوید انور صاحب سے بات کی. اچھا ڈاکٹر عبد الباری خان انڈس ہاسپٹل والے وہ ہمارے ساتھ اس ہاسپٹل یہ جو کندھار کا وارڈ تھا, یہ کہانی بعد میں سناؤں گا تفصیل سے کیسے ہوا. کندھار کا جو وارڈ تھا اس کے کنسلٹنٹ یہ تھے. یعنی کہ ایک اور بگ نیم آپ کے اگلی ایپیسوڈ میں آ گیا. ہاں سنیں, انڈس ہاسپٹل تو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. تو انڈس ہاسپٹل کے ڈاکٹر باری خان تھے, وہ اس کے وہ تھے کنسلٹنٹ تھے. سلمان صاحب کتنے بڑے بڑے لوگ اور کیا کچھ کر رہے ہیں, اللہ جانتا ہے. اللہ جانتا ہے. اس لیے جو لوگ کہتے ہیں نا سلیمان صاحب آپ تو ہم بڑے وہ ہو رہے ہیں, بگ شاٹ ہیں. بگ شاٹ ہیں. ہم بگ شاٹ نہیں, ہم اسمال شاٹ ہیں. جو بگ شاٹس ہیں نا وہ آ نہیں رہے ہیں سامنے. یار ان کو لائے نا ڈاکٹر باری صاحب کو, کوئی مسئلہ ہی نہیں, لے آئیں گے. میں ان کی لائف سٹوری کرنا چاہتا ہوں. چلے ابھی آپ لے کے دیں وقت ہمیں. نہیں ہو جائے گا, پکی بات ہے. بات کر لیتے ہیں ابھی, کال کر. ٹھیک ہے, ابھی تو نہیں لیکن پوڈ کاسٹ بس ٹھیک, کیونکہ مجھے پتا آپ کی ان سے کیسی ہے نا, اس لیے کہہ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب کا مجھ پہ احسان نہیں, میری کال اٹھاتے ہیں, اس لیے ان کو تنگ نہیں کرتا نا. کبھی کبھی کال کرتا ہوں. نہیں یہ کروا دیں تو ہم آپ کا احسان مند. نہیں کرنا نہیں ڈاکٹر صاحب سے, جزاک اللہ. بلکہ آپ ان کو کہیں, ہمارے ناظرین کو کہیں کہ یہ ڈالیں کامنٹ میں کہ وی وانٹ ٹو ہیو ڈاکٹر باریز لائف اسٹوری. کیا بات. میں ڈاکٹر صاحب کے سامنے کر دوں گا, بھائی دیکھیں لوگ آپ اپنی پہلی ایپیسوڈ دکھائیں اور اس سے کہ امت کا فائدہ ہوا ہے, سو پلیز ہو جائے گا ڈاکٹر صاحب کا. جزاک اللہ. ناظرین آپ نے خصوصی دعا بھی کرنی ہے اور خصوصی کمنٹس بھی کرنے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب کیسے ہمارے ساتھ آئے تھے اس کی الگ. اب ہوا یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب ٹائم دے پا رہے تھے. میں ڈاکٹر صاحب یار ٹائم دیں زیادہ نا ہمارے, اچھا اس کو نا. تو ڈاکٹر باری جو ہیں وہ کنسلٹنٹ تھے ہمارے ساتھ. تو جب انہوں نے کہا کہ یار میری تو کلینک ہوتی ہے, میں کہا ڈاکٹر صاحب یار اللہ کا خوف کریں, کتنا آپ کو اماؤنٹ آپ کرتے ہیں؟ میں نے کہا اتنا. تو میں نے کیا کیا, اس میں سے 15-20% بڑھا کر نسر ٹرسٹ سے سیلری شروع ہو گئی. میں نے کلینک بند کرا. ڈاکٹر صاحب کی کلینک بند. اب جب کلینک بند ہو گئی ہو زیادہ, اب میں بھی نسر ٹرسٹ کا امپلائی ہوں اور ڈاکٹر صاحب بھی نسر ٹرسٹ کے امپلائی ہیں. اور یہ ساری کہانی انڈس ہاسپٹل سے پہلے کی ہے, ٹھیک ہے. تو لیکن ڈاکٹر صاحب جو تھے ایک تو ایک نیک آدمی ہے اور بہت ہی نا کائنڈ ہارٹیڈ آدمی ہے ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب سے میری دوستی کو اب ہو گئے 25-26 سال ماشاء اللہ. ہاں, ساتھ ٹریول, اٹھنا بیٹھنا سارا. تو ڈاکٹر صاحب کے پاس میں چلا گیا تو ان کو نوید انور صاحب, ڈاکٹر صاحب, ایک اور صاحب تھے, ان کو بٹھایا. میں کہا یار کیا کرنا ہے؟ تو ڈاکٹر بھائی نے کہا کہ دیکھو بھائی سلیمان یار یہ آپ پہ اس طرح سے تھریٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو پکڑیں گے یا کچھ کریں گے, تو آپ تو پیچھے ہونا یہاں سے, ہم کریں گے کیس. اچھا ہاں, کتنی کمال انہوں نے یار. کہتے ہیں ڈاکٹر باری صاحب کی بڑی نیکی ہے, انڈس ہاسپٹل بنایا. بھائی ان کی بہت ملٹیپل نیکی ہے, آپ کو پتہ نہیں. ایک نیکی یہ ہے, انہوں نے کیا کیا کہ یہ ملے اور جو انہوں نے یونین کاؤنسل سے بات کی, فلانا کیا, پورا کیس پراپرلی سیٹ اپ کیا اور اس کو لڑا, اس کو صحیح پروسیس کروایا لیگل اتھارٹیز کے تھرو, اینڈ ود ان اے فیو ویکس. اچھا اس میں ایک لڑکا تھا, تو میں نے سوچا ہے کوئی ایسا بندہ بھی رکھو نا کہ جو کہیں اگر کوئی مسئلہ ہو جائے. وہ باڈی بلڈر بھی تھا اور تھوڑا سا بدماش تھا. اس نے کہا یار دیکھو سلمان بھائی دیکھیں میں تو یہ کام اچھا نہیں ہے, لیکن میں کہ کسی کٹائی پٹائی لگانی ہو نا تو میں اس کے لیے حاضر, میرا نمبر رکھ. ہاں, تو اگر یہ جو ہے نا ڈاکٹر امجد نہیں سمجھتا شرافت سے تو مجھ پہ چھوڑ دیں, کیونکہ ایسے غصہ سب کو آ رہا تھا. یعنی ایسی سچویشن میں تو ہر کوئی اپسیٹ ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے یار یہ طریقہ. تو غصے میں تو سارے تھے, لیکن آپ آگے نہ آئیں, ہم کرتے ہیں. تو ڈاکٹر باری نے, اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر دے, اس لڑکے کو بھی, اور نوید انور صاحب کو, ان لوگوں نے بیٹھ کے پورا معاملہ کر کے لیگل کسٹڈی دونوں بچوں کی عافیہ صدیقی صاحبہ کو دلا دی ماشاء اللہ, اور یہ مسئلہ سیٹل کر دیا. تو یہ ایک نیکی اور ہے ڈاکٹر باری کی جو لوگوں کو نہیں پتہ. اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے. اچھا جناب یہ بھی ہو گیا. اب جب یہ سیٹلمنٹ ہو گئی, میرے پاس جو گاڑی تھی نا اس زمانے میں آتی تھی 2.0D کہتے تھے, یہ جو ڈیزل کی کرولا, بالکل ہے نا, بلیک کلر, شاید اس کو انڈس بھی کہا جاتا ہے. ہاں انڈس بھی کہتے تھے نا. تو بڑی سکسیسفل, بڑی کامیاب گاڑی تھی اس زمانے کی.
وہ میرے پاس تھی. تو ان کی والدہ نے مجھ سے کہا کہ سلیمان میں چاہ رہی تھی کہ عافیہ کے لیے بھی ایسی کوئی گاڑی ہونی چاہیے, کیونکہ اس کو بھی ٹریول کرنا ہوتا ہے. اب تو ختم ہو گئی وہ, تو کوئی ڈرائیور ہوتا کہ رکشوں میں نہ پھرے. میں کہا ٹھیک ہے. اچھا ہمارے والد صاحب جو ہیں ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے وہیکلز وغیرہ کا. میں بابا سے کہا تو بابا نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں بھائی. تو والد صاحب نے کرا کے ارینج کیا, اور خیر پیمنٹ انہوں نے کی, کوئی پیسوں کی کمی نہیں تھی ماشاء اللہ ان کے پاس. تو وہ گاڑی اسی کی جیسی گاڑی خریدی گئی, اور وہ عافیہ صاحبہ اس میں پھر کرنے لگیں. پھر ڈرائیور چاہیے, تو میں کہا ٹھیک ہے ڈرائیور ڈھونڈتے ہیں. تو میرا ہمارا گل نظیف ڈرائیور تھے. اب گل نظیف کی بھی ایک کہانی ہے پوری نا, بہت لمبی کہانی ہے اس کو سنیے گا, بلکہ آپ نوٹ کر لیجیے, مجھے یاد کرا دیجیے تاکہ میں اس کے نوٹس بناؤں گا. گل نظیف کی بھی ایک ایپیسوڈ ہونی چاہیے کہ پچھلے دوستی ہو کر میری گل نظیف سے 40 سال ہو چکے ہیں, اور پچھلے 25-26 سال سے گل نظیف میرے ساتھ ہیں, اور ان کی بڑی لمبی کہانی. تو میں گل نظیف ہمارے ڈرائیور تھے. میں گل نظیف جی, میں نے کہا یار آپ نہ جائیں ان کی گاڑی ڈرائیو کریں. تو گل نظیف نے عافیہ صدیقی کو چند ہفتے جو بھی ہی واز ہر ڈرائیور ٹل وی فاؤنڈ انادر ڈرائیور فار ہر. اچھا گل نظیف تو بہت کلوز تھے میرے, تو وہ بھی کہے تھے یار بڑا ظلم کیا اس کے ساتھ. اچھا گل نظیف بڑا غصہ تھا نا, یہ کیا کیا ہے یار بہن کے ساتھ ہمارے. میں کہا بھائی ہوتا ہے یار چھوڑو, صحیح نہیں کیا. اور اس کا بھی بہت بیچارہ گل نظیف پریشان تھا اس بارے ان کے بارے میں. تو خیر وہ گاڑی کا بھی بندوبست ہو گیا اور سب چلنا شروع ہوا. اب چیزیں سیٹل ہو گئیں, بچے بھی ہو گئے سیٹل, اور یہ بھی سیٹل ہو گئے, سارا ہوا. تو پھر ایک دن مجھے کال آئی ان کی والدہ کی. اچھا اب رول یہ ہے کہ اب دیکھیں عافیہ صدیقی صاحبہ تو وہی ہے نا پرانی والی. رول کیا ہے کہ آپ نے نہیں کال کرنی. وہ رول اس وقت بھی, ہاں اس وقت بھی وہ رول آن ہے. یہ ہے اصل پوائنٹ. ہاں کہ آپ نے کال نہیں کرنی, آئی ول کال یو. تو جب یہ ہو رہا تھا, بچوں کا معاملہ چل رہا تھا, ڈاکٹر بار انگیج ہو گئے تھے, تو میرے بہت سے دوست تھے, بہت ہی زبردست وہ آفسر تھے, کموڈور تھے نیوی میں ریٹائرڈ, کموڈور ارشد صاحب. تو ارشد صاحب جو تھے ان سے میں نے تذکرہ کیا تھا کہ یار اس طرح کا معاملہ ہے, اور عافیہ ایک بہن ہے ہماری پریشان ہے. انہوں نے کہا دیکھو سلیمان, میں رہتا ہوں نیول ہاؤسنگ اسکیم کے اندر, اگر اس طرح سے ان کو ہیراسمنٹ ہو رہی ہے نا, تو میں سمجھتا ہوں ان کو موو کر لیں آپ انٹو نیول ہاؤسنگ اسکیم. کمال ہے. ہاں کیا میرا گھر ہے اور ایک پورشن خالی ہے, تو میں رینٹ پہ نہیں دیتا ہوں کوئی اچھے سے, اس میں وہ آ کے یہاں ٹھہر جائیں تو شی ول بی سیف. اچھا اس وقت تک یہ سیٹلمنٹ نہیں ہوئی تھی, تو آپ ان سے بات کریں, مجھ سے ملائیں, میں ان کو سمجھاؤں گا. وہ تو بڑی عمر کے تھے کہ میں اپنی بیٹی کو سمجھاؤں گا کہ آپ یہاں آ جائیں, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اور اچھا میں جب آدمی ڈیسپریٹ ہوتا ہے تو ہر طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. اب میں کمیٹی بنا رہا ہوں, میں کہا یار ارشد صاحب کی بات بھی صحیح ہے, میں بھی کچھ دن یہاں موو ہو جائیں, سیف ہو جائیں. یہاں تو صرف 2 خواتین ہیں, گھر بالکل خالی ہے, کوئی مرد نہیں ہے. تو میں نے پھر ان سے کہا عافیہ صدیقی صاحبہ سے, میں کہا دیکھیں وہ ایک ایسے آفسر ہیں, وہ ملنا چاہتے ہیں آپ سے, اور آئی تھنک اٹ از امپورٹنٹ مے بی یہ سیفر ہو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں مل لیتی ہوں. اب جناب وہ ڈیٹ میں نکال سکتا ہوں ایکچولی, کیونکہ اب مجھے خیال آیا وہ ڈیٹ میں نکال سکتا ہوں کون سی ڈیٹ تھی, کیونکہ اس ڈیٹ کو ہماری پہلی ورک شاپ تھی ٹائم لینڈرز کی, ٹائم مینجمنٹ کی, ان 5 اسٹار ہوٹل 2002 میں پہلی ورک شاپ جو ہوئی تھی نا. تو چونکہ وہ ٹریننگ ہو رہی تھی کہاں, موون پک میں, جو کہ پہلے شیرٹن تھا. تو میں نے سسٹر سے کہا کہ آپ صبح آ جائے گا اور میں آپ کو وہاں لے جاتا ہوں, ان سے ملا دیتا ہوں, کیونکہ اس کے بعد ٹریننگ میں شروع کرنی ہوگی نا. تو ٹریننگ 8 بجے شروع ہوتی ہے, ہم فجر کے بعد آ کے ملاقات کرا دیتا ہوں, اور اس طرح سے. اور ارشد صاحب اس ٹریننگ میں تھے سائنڈ اپ. تو میں کہا ارشد صاحب آپ پہلے آ جائیں, تھوڑا آدھا گھنٹہ پہلے آ جائیں, میں آپ کو بہن سے ملا دیتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں پہلے آ جاؤں گا. اس طرح سے 7:30 بجے کا ٹائم سیٹ ہوا تھا. اب سمجھ رہے بات جی. اور ہمارے آفس سے یہ جگہ آدھے گھنٹے کے فاصلے پہ تھی. تو شی ایکچولی ڈڈ ناٹ ہیو اے وہیکل. تو یہ آئیں اس وقت نا, صبح پہنچ گئی ہیں 7:30 بجے. تو وہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی. میں نے کہا تھا کہ میں آئی تو میں کہا چل جلدی چلیں, آپ کو ملاتا ہوں 7 بجے. تو مجھے چاہیے تھا کہ میں کسی اور صاحب کو ساتھ رکھتا, وہ مجھ سے غلطی ہوئی اور نہیں ہوا. تو وہ پھر بتایا تھا بالکل خاموش بیٹھ کے چلی گئی. تو وہ میٹنگ تھی
لابی میں موون پک کے جو آج موون پک ہے بٹوین ہر مائی سیلف اینڈ کموڈور ارشد صاحب. تو یہ ہے کانٹیکس اس میٹنگ کا. ان دا بیک گراؤنڈ ان لوگوں نے کام کر لیا, ڈاکٹر بھائی نے اور نوید انور صاحب نے, اور یہ چیزیں سیٹل ہو گئیں. تو چیزیں سیٹل ہو گئیں تو اب مجھے کال آئی عصمت صاحبہ کی کہ سلیمان صاحب وہ مجھے آپ سے بہت اہم بات کرنی ہے, آپ آئیں. میں ٹھیک ہے. اچھا میں گھر گیا تو وہ انہوں نے دروازہ کھولا. اچھا یہ وہ تھا کیا کہتے ہیں ایس او پی تھا کہ جگہ بہت تھی گھر کے اندر نا. تو وہ جب آتے, اچھا بڑا گیٹ تھا اور شاید وہ باہر شاید کوئی لوگ شاید سائڈ میرے نکال لیتے ہوں گے یا کچھ ہوتا, مجھے نہیں پتا کیا ریزن تھا. تو میں آتا تھا, گیٹ کھل جاتا تھا, گاڑی اندر پارک ہو جاتی تھی. تو میں آیا, میں بیٹھا. تو انہوں نے کہا اچھا میں ذرا عافیہ کو بلاتی ہوں. تو یہ کہہ کے جب اندر گئیں تو نا وہاں سے آواز آئی نا, سلیمان آپ کیوں اس طرح سے جو ہے وہ اشارات کرتے ہیں. اوہ ہو, میں تو پریشان یار 11 سال ہو چکے ہیں, کبھی اس طرح سے اشارات مت کرو سلیمان, اشارات مت کرو. میں نے کہا یار لگتا ہے کہ وہ اتنا پریشر آیا ہے کہ شی ہیز لاسٹ ہر مائنڈ. گاٹ اٹ. یقین کریں وہ چند لمحات میں اتنا پریشان, میں نے کہا یا اللہ. ہر کسی کی لمٹ ہوتی ہے نا, ہوگی وہی لمٹ. اور میں اتنا پریشان, وہ جو چند لمحات تھے نا میں اتنا پریشان بیٹھا تھا. میں نے کہا یا اللہ کیا ہوگا, دس گرل ہیز لاسٹ ہر مائنڈ. یہ تو بالکل ہی مناسب نہیں ہے نا کہ آپ کا اندر سے اس طرح سے آواز لگا رہے ہیں. اور تو میں وہ پریشان بیٹھا ہوا تھا. تو کیا ہوا کہ یہ دونوں آئیں, والدہ اور عافیہ صاحبہ نا. تو ان کی گود میں بچہ تھا. جب آ کے وہ بیٹھی تو وہ تو بالکل ہی جیسا وہی پرانا انداز, نقاب اور بچہ گود میں تھا. اور ان کی والدہ نے مجھ سے کہا کہ سلیمان صاحب وہ ہم نے جو ہے نا یہ میں نے اور عافیہ نے مشورہ کیا ہے اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب اس بچے کا نام جو ہے نا ہم سلیمان رکھیں. تو مجھ کو سمجھ آیا کہ وہ بچے کے ساتھ بات چیت, بچے کو کچھ کہہ رہی تھی نا. تو میری جان میں جان آئی. اچھا بھائی شی از فائن, دا لیڈی از فائن. اب وہ نام میرے پہ رکھا گیا ہے, سلیمان علیہ السلام پہ رکھا گیا ہے, مجھ کو اس کا نہیں پتہ. نہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ پہ, مطلب انہوں نے کہا یہ نام ہم نے اس پہ رکھا. اور دوسری بات میں نے بعد میں سوچی کہ واقعی عافیہ صدیقی صاحبہ عافیہ ہی تھیں کہ یہ تو ایک سلیب تھا نا ان کی ان لاس کے چہرے پہ. انہوں نے ہم پہ لگائی تھی نا تہمت, اور ہمیں بھیجنا چاہتے تھے گوانٹانامو. جس شخص سے ان کو چڑ ہے یا نفرت ہے اسی شخص کا نام رکھا جائے. واٹ ایور واز دا ریزن آئی ڈونٹ نو. تو وہ بچے کا نام پڑ گیا سلیمان. اچھا جی اب کیا مسئلہ ہے. تو ان کی والدہ نے مجھ سے کہا کہ دیکھیں سلیمان, عافیہ دیکھیں ایک تو ہمارا بیٹا نہیں ہے, کوئی مرد نہیں ہے گھر پہ, میری بھی عمر ہو گئی ہے اور عافیہ ینگ ہے. تو عافیہ کی ڈیٹ آف برتھ ہے مارچ 1972 اور یہ بات چیت چل رہی ہے اینڈ آف 2002 کے اینڈ کے اندر جا رہی ہے بات. تو اس کا مطلب کیا ایج کیا ہوئی, 30 ہوئی ہے نا. اب 30 از اے پریٹی ینگ ایج اور دوسری بات یہ کہ وہ شی واز ویری سلائٹلی بلڈ, یعنی بہت دبلی پتلی نازک سی خاتون, ہائٹ بھی ہارڈلی 5'1" سے زیادہ نہیں ہوگی. تو پہلے ہی وہ آپ دبلی پتلی ہیں اب, اور 30 پہ تو شی وڈ لک مچ ینگر رائٹ. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں عافیہ بہت ینگ ہیں اور تو میری بھی عمر ہے اور بہن بھی باہر ہیں, میں یہ چاہتی ہوں کہ عافیہ کی شادی ہو جانی چاہیے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے صحیح بات ہے. تو چونکہ آپ پاکستان میں ہیں تو آپ پلیز کچھ کوشش کریں, کوئی کوئی رشتہ ہو تو بتائیے گا. میں کہا ٹھیک ہے بتاتا ہوں. تو بس یہی بات ہوئی اور میں آیا واپس آ گیا, کیونکہ وہ پھر اٹھ کے چلی جاتی تھیں. مطلب دے ول ناٹ کنٹینیو کانورسیشن اننیسسریلی. اچھا اگر وہ اٹھ کے چلی جائیں گی تو پھر والدہ بھی تھوڑی دیر میں بات ختم کر دیں گی. اس لیے ظاہر ہے وہ پردے کا بھی تو ایشو ہے نا, ایک خاتون سے اکیلا. خیر وہ تو عمر میں ہماری والدہ کی عمر کی تھیں, لیکن پھر بھی احتیاط ہوتی ہے. تو میں آ گیا واپس. میں ٹھیک ہے. میں کہا اچھا میرے ذہن میں خیال آیا کہ یار 30 ان کی ایج ہے,
PhD ہے برینڈائز از اے گڈ یونیورسٹی, MIT برینڈائز کا PhD ہے, شی از فیئرلی گڈ لکنگ ماشاء اللہ. تو ایک تو شادی جلدی نہیں چاہیے, اس میں کیا مسئلہ ہے. تو میں گیا لوگوں کے پاس جو ہمارے دوست تھے, میں بھی 31, 32, 33, 34 شادی کرنا چاہتے تھے, ان سے چند لوگوں سے بات کی اور میں کہا یار عافیہ صدیقی صاحب ہیں اور تو یار کنسیڈر کرو تو جن سے بھی میں بات کروں سب سے پہلا کویشچن یہ ہوتا تھا کہ اچھا ڈیورسڈ ہیں, کتنے بچے ہیں, کتنے بھائی. میں کہا 3. نہیں یار, میں نے کہا بھائی تمہاری طبیعت صحیح ہے, تم سمجھ ہی نہیں رہے ہو اس خاتون. نہیں ٹھیک ہے نیک ہوں گے. اچھا لوگ نہیں سمجھ پاتے نا. یعنی ایک بندہ جس نے ٹینس ہی نہیں کھیلا, اس کو کیا پتا کہ اسٹیفی گراف کون ہے اور جان میکنرو کون ہے, وہ تو نہیں اس کا اپریشیٹ کر سکتے نا. مجھے پتا تھا نا اس خاتون کے کہ کیا اس کی ویلیو ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں. یعنی آپ کسی انسان آپ بچے کے ہاتھ میں ہیرا دے دیں, اس کو کیا ویلیو اس کی پتہ, وہ تو جوہری کو پتہ ہوگی. تو سمجھ نہیں آ لوگ اس سے بات کرو, نہیں 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 نہیں. میں نے کہا عجیب مسئلہ ہے یار. تو میں نوید اول صاحب کے پاس چلا گیا, ہمارے بڑے بھائی. تو میں نوید صاحب سے کہا, میں نوید صاحب یاد ہے وہ عافیہ صدیقی؟ ہاں ہاں جانتا ہوں. میں نے کہا نوید بھائی ان کی والدہ نے سر سے کہا شادی کا, تو بتائیے کیا کرنا ہے. نوید صاحب نے کہا تم بتاؤ کیا بتاؤ ذرا مجھے. کہ میں کہا بھائی 30 ان کی ایج ہے, 30, 31, 3 بچے ہیں اور ڈیورسڈ ہیں. اور نوید صاحب نے پوچھا کہ یہ بتائیں کوئی ایکسیپشنلی بیوٹیفل ہیں. میں کہا ایکسیپشنلی بیوٹیفل تو نہیں ہے لیکن شی گڈ لکنگ ماشاء اللہ. میں تو دیکھا تھا نقاب سے پہلے. ان کی تو خیر ویڈیو بھی اب اویلیبل ہے یوٹیوب کے اوپر. ان کے ایک لیکچر تھا جب MIT کے آنے سے بھی پہلے, وین شی واز ان یونیورسٹی آف ہیوسٹن. تو اس وقت وہ اتنی ریلیجیس بھی نہیں ہوئی تھیں, تو اس کو ان کا ایک ویڈیو ہے, ان کی ٹاک ہے کوئی. تو شی از اے گڈ لکنگ گرل. اچھا تو نوید اول صاحب نے عجیب سی بات کر دی. انہوں نے کہا کہ سلیمان ایسی لڑکیوں کی نا اس معاشرے میں شادیاں نہیں ہوتی. اچھا ہاں, اور ہاں دیکھو پریکٹیکل ہو کے سوچو, نہیں ہوتا نا. یار کمائی لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی یار, تم کیسی بات کر رہے ہو یار. تو نوید اول صاحب نے کہا کہ آپ جائیں اور ان کی والدہ کو اور بچی کو سمجھائیں کہ آپ صبر کریں, اس معاشرے میں یہ شادی نہیں ہوتی. اس پوائنٹ پر نا میرا فیوز اڑا. میں نے سوچا کہ یار یہ امت کا حال ہے یار. یعنی جس لڑکی نے اپنی جوانی دے دی اللہ کے دین کی خاطر, اپنی شادی اس کی اس میں چلی گئی, اسی بات پہ اس کو تکلیف دی گئی کہ شوہر کو بھیجنا چاہتی تھی اللہ کے راستے میں, یہ جرم تھا. یعنی جرم یہ ہے کہ یہ لڑکی نقاب کرتی ہے. اس کو جرائم کی چارج لسٹ دیکھیں نا, ذرا چارج لسٹ دیکھیں کہ امریکہ سے اپنے بچوں کے خاطر پاکستان آ جانا تو برداشت ہی نہیں ہو سکتا تھا اس سسرال. یعنی یہ جرم ہے نا جس کی وجہ سے ان کو اس تکلیف دی گئی. بہت بڑا جرم. ہاں, بچوں کو واپس لے آنا, شوہر کو واپس لے آنا, نقاب کرنا, تہجد پڑھنا, تہجد میں رونا اور اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں بھیجنا, یہ آپ کے جرائم ہیں. اور ان جرائم پر یہ سزا مل گئی. اور جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اس سے شادی کر لو یار, وہ شادی کرنا چاہتی ہے, تو آپ میں سے کوئی تیاری نہیں ہے یار. میں نے کہا یہ کس طرح کے لوگ ہیں, مطلب یہ بھی نہیں ہو سکتا. اچھا, اور دوسری بات ہے کہ میں بیچ میں پھنسا ہوا نا, میرا بھی تو آئی واز فیلنگ اے لاٹ رسپانسبل فار آل آف دس. میں کہا یار ہماری ایسوسیشن جو ہے نا کہاں اس بیچارے کو لے کے چلی گئی. آدمی فیل کرتا ہے رسپانسبل. وہ کہتے ہیں نا, وہ ایک شعر آ رہا ہے اگر آپ کہیں تو سنا دوں. جی ضرور. میری زندگی میں تو یہ ہوتا ہے نا, وہ ہے کہ جس کا عنوان غم نہیں ہوتا, بہت سمپل سا شعر ہے, جس کا عنوان غم نہیں ہوتا وہ میری داستان نہیں ہوتی. اوئے ہوئے ہوئے, شعر بھی آپ پرفیکٹ فٹ ہونے والے لے کے آتے ہیں. بات ہی اس وقت ہے. تو اس پوائنٹ پہ میں نے سوچا کہ یار میری غیرت تو نہیں یہ گوارا کرے گی. میں ٹو ہیل ود ایوری بڈی یار, میں شادی کر لیتا ہوں, میں پرپوز کرتا ہوں. اچھا, میں دل میں سوچا کہ یار اب اتنا بڑا پروفائل کا ڈفرینس ہے, تقویٰ میں وہ آگے, ایجوکیشن میں وہ, ہم تو سمپل بیچلرز ہیں یار, خدا کے بندے ہیں, وہ PhD ہے, اس قربانی میں وہ آگے ہیں,
ہر چیز میں لڑکی آگے ہے. اور ہماری پہلے ایک بیگم اور ہمارے بھی 3 بچے ہو چکے تھے, ابھی اللہ کا نظام. تو ہم بھی, ہمارے پاس بھی 3 ہیں, ان کے پاس 3 بچوں والا شخص سے کیوں شادی کریں گے؟ تو میں کہا ہوگا یہ کہ میں پرپوز کر دیتا ہوں اور جو ہے وہ شرمانہ کر دیں, تو میری تسلی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ہم نے اپنی حجت تمام کی تو کم سے کم کوئی تسلی ہو جائے گی. تو یہ میں نے فیصلہ کیا کہ جو ہے نا میں کرتا ہوں پرپوز یار. اچھا, اب یہ جب سب چل رہا تھا ہنگامہ, ظاہر بات گل نظیر میرے ساتھ ڈرائیور ہے. میں گل نظیر یار دیکھو وہ بھی منع کر رہے ہیں, وہ بھی منع کر رہے ہیں, نوید انور صاحب یہ کہہ رہے ہیں. تو گل نظیر نے کیا کہا پتہ ہے آپ کو؟ اچھا, گل نظیر نے کہا کہ دیکھیں سلمان بھائی, آپ بات کریں عافیہ صدیقی سے, اگر وہ جھونپڑی میں رہ سکتی ہے نا تو میں تیار ہوں. توبہ, میں اس کی خدمت کروں گا. اب آپ دیکھیں کہ کہاں کیا سوچ اور کہاں سوچ, یعنی ایک ایسا شخص جو اسکول نہیں گیا. تو پھر مجھے تسلی ہوگی. میں کہا نہیں, امت میں دم ہے. گل نظیر کی جو بات تھی نا, اس سے مجھے بڑی تقویت ہوئی. میں نے کہا گل نظیر تیار ہے یار. وہ کیا ہے کہ آپ بات کر لیں سلمان بھائی, اگر جھوپڑی میں رہنے کے تیار ہے نا تو میرے گھر حاضر ہے, میں کروں گا شادی. تو میں کہا گل نظیر رک جاؤ, اتنا نہیں ہو سکے گا, تم فکر نہیں کرو. میں کہا میں کرتا ہوں, میں پرپوز کر دیتا ہوں. بولے ہاں آپ کریں. سلمان بھائی آپ کر دیں. اچھا, ابھی ہمارے آپس میں بات چیت ہو رہی ہے. اب مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے کبھی تو سوچا ہی تھا یہ دوسری شادی کے بارے میں. میں بتا رہا میرے دماغ میں یہ پونی تھا کہ جی دوسری شادی جو ہے میں نے کرنی ہی نہیں ہے, اس لیے کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے یار. اور دوسری بات ہے کہ ہم اپنی پہلی بیگم سے خوش ہیں, ہمیں کیا پرابلم ہے. اب یہ تھوڑی بات اونچی چیز تو ہر جگہ ہوتی ہے. اور جو پہلی اہلی ہے انہوں نے بڑی قربانی کی تھی میرے لیے, وہ بھی کہانی آئے گی آگے. کیونکہ منگنی ان سے ہوئی, پھر منگنی ٹوٹ گئی, یہ کہانی نہیں پتا نا. میں نے آپ نے تھوڑا بیچ میں بتایا تھا, نہیں ویسے کھانے پہ بتایا تھا نا, تو وہ مجھے بہت زیادہ وہ اس کی بھی تو ان سے منگنی ہوئی تھی, انتظار ہے اس کا, مجھے تو وہ ایک اور عجیب لمبی کہانی ہے پہلی بیگم صاحبہ والی. بہت مزہ آئے گا ناظرین کو. ہاں یہ زیادہ مزہ آئے گا بھائی, سیریس بات سنیں. تو اس خاتون میں اتنے احسانات تھے, اور تو شادی کا تو میرے ذہن میں ہی تھا. اب میرے ذہن میں آیا, میں کہا کر لیتے ہیں یار اللہ کا نام لے کر. تو میں نے کیا کیا کہ میں گیا رات کو نا, اور میں نے صبح فجر کے بعد اپنی بیگم صاحب سے بات کی. میں دیکھو بھائی سنو, بات سنو. میں نے کہا کہ ہمارے جو معاشرہ ہے نا, اس میں ایک بہت غلط ٹرینڈ ہے. وہ ٹرینڈ یہ ہے کہ اس طرح کی جو خواتین ہوتی ہیں ان سے کوئی دوسری شادی کرنا نہیں چاہتا. ظاہر بات ہے جو بندہ کما رہا ہوگا وہ تو شاید بالکل ہی نہ سوچے, وہ کہے گا ہمارے پاس تو ان میرڈ لڑکیاں اویلیبل ہیں, تو ہو سکتا ہے جو میرڈ ہو وہ کنسیڈر کرے گا. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ نا میں یہ رواج توڑوں, اب کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا خیال ہے. تو میں کہا یار پھر میں سوچ رہا ہوں کہ نا میں کسی ویڈو یا ڈیورس خاتون سے شادی کرتا ہوں اور میں اس رواج کو بدلتا ہوں. کیا خیال ہے؟ ہاں اچھا خیال ہے. تو میں دیکھیں بھائی اب آپ نے میرا ساتھ دینا ہے, اور ابھی میں سوچ رہا ہوں, ابھی میں نے کوئی ڈیسیجن پکا نہیں کیا, میں سوچ رہا ہوں آئی وانٹ یو ٹو بی آن بورڈ, اور کسی کو بتائے گا نہیں, سمجھے نا. اگر ٹھیک ہے میں کسی کو بتا دیں. اب ہوا کیا کہ اب یہ میرا کہتے ہیں نا کہ گمان ہے کیا ہوا ہے گھر کے بعد. اچھا میں عافیہ صدیقی صاحبہ کے بارے میں کوئی ہائپوتھیسس نہیں دینا چاہتا, لیکن میں اپنے بارے میں تو دوں گا نا. میرا ہائپوتھیسس یہ ہے یا تھیوری یہ ہے کہ ہوا کیا ہوگا. ہوا یہ ہوگا کہ یہ تو کہہ دیا انہوں نے, ہم چلے گئے آفس, تو شاید یہ رو پڑی ہوں گی یا اسٹریس میں آ گئی ہوں گی یا رو رہی ہوں گی یا پریشان ہوں گی. تو امی نے پوچھا کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا, تو انہوں نے جو ہے وہ شی اسپلڈ دا بینس, ڈسکلوز کر دیں. ہاں, اور ظاہر خواتین جو ہے نا وہ انٹیلیجنٹ تو ہوتی ہیں نا, شارپ تو ہوتی ہیں, اور انہوں نے فوراً 2+2 ملایا, پہنچ گئی. آف کورس شی امیڈیٹلی گاٹ ٹو دا پوائنٹ کہ بھائی یہ جو بات کر رہے ہیں کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, وہ تو عافیہ کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے, یہی کیس سامنے آیا ہوا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ امی نے پوچھا ہوگا شاید, یا آئی ڈونٹ نو واٹ ایگزیکٹلی ہیپنڈ, لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ میرے میاں جو ہے نا عافیہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں. اوئے اوئے گھر میں جو دھماکہ. اچھا ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں, ہم تو معصوم. ہم آفس سے گھر آیا, جب میں گھر پہنچا تو ایک طوفان کھڑا ہوا ہے, بیگم صاحبہ رو رہی ہیں, اور جو ہے وہ امی ناراض, والد صاحب ناراض.
تو میں تو ایسا لگا کہ میں سیدھا جو ہے نا وہ ایک عدالت میں پہنچ گیا. والد صاحب نے کہا تمہارا دماغ صحیح ہے, تم کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ میں کیا ہو گیا بابا, تم حافظ صدیقی کی شادی کرو گے کیا؟ میں نے کہا میں یہ کیسا آئی بات, یہ بتا رہی ہے وہ بیچارے رو رہی ہیں. میں نے کہا ہاں میں آئی واز تھنکنگ اباؤٹ اٹ. کیا مطلب تھنکنگ اباؤٹ اٹ بھائی, تم کو ہیلپ کرنا ہے تو ہم حاضر ہیں, ہیلپ کرو, جو کچھ کرنا ہے کرو. آلریڈی کر بھی رہے ہو یار, اس میں شادی کا کیا چکر ہے, اور کیوں تم سے شادی وہ کرے گا, تمہارے ذہن میں خیال کیسے آیا, اور یہ وہ. پہلے ابا کی ڈانٹ, وہ اماں ہماری تو آپ کو پتہ ہے ٹیپو سلطان کے علاقے کی, یا پتہ نہیں کوئی رشتے داری, مجھے نہیں پتہ رشتے داری ہے یا نہیں ہے, لیکن کچھ کام ان کے ایسے ہی ہیں ٹیپو سلطان والے اماں کے. تم نے کیسے سوچا ہے, اور یہ بیچاری کو دیکھو رو رہی ہے, 3 تمہارے چھوٹے بچے ہیں, تو دماغ صحیح ہے. میں کہا نہیں امی ہولڈ کریں, میں نے کوئی اسٹیپ نہیں اٹھایا, میں تو اس کو, اور میں ان کو دیکھوں بیگم کو, او ان کا رونا دھونا بیچاری کا. اور شی واز ویری ینگ ایٹ دیٹ ٹائم آف کورس. مطلب میری ایج کیا ہوگی, لائک 34 ہوگا میری ایج, 34 تھی, میری ایج 34 تھی, ان کی 24 تھی بیگم کی. شی واز ینگ لیڈی. تو اب یہ سارا ہنگامہ ہو گیا. تو میں نے سوچا کہ کیا کروں یار, کہاں پھنس گیا. تو میں نے دل میں سوچا کہ یار اس کو کام ڈاؤن کرتے ہیں, اور جو ہے پھر دیکھتے ہیں کچھ کرنا ہے نا. تو وہ میں رک گیا, اور وہ جو میں رکا ہوں اس کے نتیجے میں جو ایک اور طوفان کھڑا ہوا ہے, وہ میری زندگی کی سب سے بڑی ریگریٹ ہے. ہاں, وہ جو میں رکنا ہے نا, میری لائف کی سب سے بڑی ریگریٹ ہے. یعنی آج تک میں اس ریگریٹ سے نہیں باہر آ سکتا. یعنی وہ اس طرح کی ریگریٹ ہو گئی کہ پوری زندگی کے لیے نا میری خوشی جو ہے نا اس کی ایک لمٹ آ گئی فار دا ریسٹ آف مائی لائف. کیا بات ہے. ہاں, میں اس کے بعد کبھی بہت خوش نہیں ہو سکا. خوش ہوتا ہوں الحمدللہ, لیکن ایک پوائنٹ پہ آ کر نا وہ ریگریٹ, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شاید یہ اللہ کا نظام تھا کہ بھئی اس کو بہت زیادہ بھی خوش نہیں ہونا چاہیے نا دنیا میں, تو اس کو بھی ایک لمٹ لگاؤ, ادھر ادھر نہ بہک جائے شاید. تو وہ جو طوفان اس کے بعد کھڑا ہوا وہ کیا ہے پھر وہیں آ گیا. وہ تو آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں بتائیں گے کہ طوفان کیا کھڑا ہوا. یہ مجھے لگتا ہے ہماری شارٹیسٹ ایپیسوڈ ہوگی, لیکن بہتر ہے کیونکہ وہ یہ پورا ایک ٹاپک. لیکن یار ایک کام کریں, آپ بہت زیادہ بیچ میں ایک ہفتہ دیتے ہیں, واقعی میں بھی پریشان ہوتا ہوں کہ یار کیا ہونے والا, تھوڑا سا کچھ جلدی کریں یار. اب تو ایک ویک میں 2 لگ رہی ہیں, ہے نا. ہاں جی, ہاں یہ ٹھیک ہے, آئی تھنک دیٹس گڈ. وہ تو ختم ہو گیا نا, وہ تو ختم ہو گیا. لیکن اور بڑی چیزیں ہوتی ہیں, آپ تو جانتے سارا کہ یہ 1 مین شو ہی ہے, کہ میں نے ہی بعد میں, اب آپ چلے جائیں, اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے, میں نے ہی آ کے اس کو بیٹھ کے ایڈٹ سننا ہے, پھر اس کے بعد دوسرا فائنل ایڈٹ. حضرت ہم آپ کی دعا تو کر رہے ہیں نا, ہم آپ کی دعا کر رہے ہیں. بیسیکلی ناظرین کو نہیں پتہ ہوتا نا کہ یہ اصل میں یہ جو پارٹ آف عافیہ کی لائف ہے نا, یہ تو ظاہر بات ہے, یہ تو پرسنل ایکسپیرینسز ہیں, تو یہ بہت ہو سکتا ہے نہ پتہ ہو. یہ تو پتہ ہی نہیں ہوں گے جی. ہاں نہیں, عام لوگوں کو نہیں پتہ. اور میں نے کبھی اس کا کوئی انٹرویو نہیں دیا, مجھے ملٹیپل ٹائم, ہاں مجھے بہت دفعہ آیا کہ آپ انٹرویو دیں, آپ میں کہا نہیں بھائی نہیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دس. عافیہ کے اوپر ایک کتاب لکھی گئی, وہ آتھر میرے پیچھے پڑی رہی, میں کہا نہیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کامنٹ. میں میں آنا ہی نہیں چاہتا اس سچویشن میں کہ کہیں میری بات کو غلط کانٹیکس دے کر, آپ وہ بیچاری جیل میں ہیں اور ان کا کیس چل رہا ہے, وہ آپ غلط اس کو دے کر, آپ کو تو میں ٹرسٹ کرتا ہوں, تو میں نے کبھی بھی اس کے بارے میں انٹرویو نہیں دیا, کبھی نہ لکھا اس کے بارے میں, نہ یہ تو چلنے, میں نے یہ سوچا کہ یار یہ بھی امانت ہے. بالکل ایسی خاتون ہمارے بیچ میں ہے, آپ دیکھیں کل یہ حجت بن جائے گی یار, یہ لڑکی بہت مسئلہ ہو جائے گا کہ کل اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بھائی آپ کے پاس زیور تھا, آپ نے کیا کیا, اس لڑکی نے زیور دے دیا, جیل ہو گئی. آپ کا کیا خیال ہے کہ 23 سال ہو چکے ہیں. بڑی عجیب بات نہیں ہے کہ MIT اور ٹاپ کی یہ چیزیں, لیکن جو میں کریکس اب کرنے لگا ہوں, دل وار زونز کے اندر دھڑک رہا ہے. میں آپ کی یہ دوسری ایپیسوڈ کے بعد, اور جو پچھلی ایپیسوڈ میں آپ نے بوسنیا میں بتایا, ناظرین اسی کو سوچ لیں کہ کیا ہماری سننے والی خواتین کا گھر بیٹھے دل دھڑکتا ہے غزہ کے لیے. یہیں سے سارا کتھارسس ہو جائے گا
کتنی ہائٹ ہے, جبکہ اب ہمیں ضرورت ہے. وہ کتنی ہائٹ ہے کہ وہ امریکہ کی لائف قربان, یعنی دنیا تو اس کے لیے مری جاتی ہے نا کہ وہاں کا گرین وہ پاسپورٹ مل جائے, ویزا مل جائے, اور وہ کس لیے آ رہی ہیں جی کہ نہیں, دل دھڑکتا رہا ساری زندگی وار زونز کے لیے. کیسے, اور آپ کی تو ماشاءاللہ زندگی گزری ہے, تو پھر ہم کیوں نہ آپ سے کہیں کہ یار نہ کرے ختم اس کو, نہ کرے ختم. نہیں میں نے ختم کرا, نہ کرے ختم. نہیں اب انشاءاللہ یہ امت کی امانت ہے, امانت ہے. ہاں یہ بات تو صحیح. تو آپ کو نہیں سوچنا چاہیے کتنی, میں سچی بات دل کی بات کر رہا ہوں, کوئی لگی لپٹی کرنے کا ویسے بھی مجھے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. میں آپ کو سچی بات کہہ رہا ہوں کہ آنے دیں. ہاں صحیح ہے, یہ امت کی امانت ہے. میرا نہیں خیال زندگی میں سوشل میڈیا پہ یہ چیز ہوگی کہ آپ کو ہر ایپیسوڈ میں یہ مل رہا ہے کہ سلیمان صاحب کا دل ہر وقت وار زونز میں دھڑک رہا ہے. ہم وار زون میں جا نہیں سکتے. ہاں ہم تو ساتھ والے شہر میں آگ لگی, بمبارمنٹ ہو, ہم کہیں گے بھائی نکلو, نہیں یہ تو ہمارے دادا کی کسی سیف طرف کو چلو. یہ دادا کی دعا ہے. خیر ہم سے تو بہت جو دادیاں بیٹھی ہیں وہ دعا کریں. ہاں تو پھر ساسیں بہویں خدمت کریں, زیور لائیں. ابھی بھی تو آپ کے پاس چل رہا ہے نا بھائی. دیکھیں نا ہمارا اس وقت آپ نے بتایا خود کہ 40 لاکھ یا اتنے لاکھ میں کر رہا ہوں سیریا کے لیے, اس کے لیے, تو بھائی پھر آئے نا جمپ ان کریں نا. سیریا کے لیے تو بھی ہمیں ضرورت ہے. ہمارے 200 آرفنز اور ویڈوز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, بلکہ ان کی بھی ہمیں چاہیے کہ تصویریں ڈالیں. میں تو کہوں گا آپ کو اسی اختتام کے اوپر کہ چلیں نا, آپ مجھے بھی لے کے چلیں نا, تو ہم وہاں سے لا کے ان کو کوئی لائیو چیزیں دکھائیں تاکہ ان کا دل دھڑکے, اور یہ پھر اپنا پیسہ اپنا زیور دے نا ادھر. ہم تو جاتے ہیں سیریا افغانستان, چلیں بس انشاءاللہ اس کا بنائیں گے کوئی, وہاں سے پوڈ کاسٹ ہوگی انشاءاللہ, وہاں بیٹھ کر. ناظرین اب آپ نے دعا کرنی ہے کہ میں سلیمان احمد صاحب کے ساتھ وار زون میں بیٹھ کے تو آپ کے لیے پوڈ کاسٹیں لاؤں. انشاءاللہ ہم وہاں پہنچیں گے, لیکن اس کے لیے آپ کی دعا, آپ کے اعمال کی ہمیں اشد ضرورت ہوگی. آج کے ایپیسوڈ کو یہی ریپ اپ کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.